ہمت نہیں تھی کچھ بول دیتے. اللہ نے رعب و دبدبہ ہی اتنا دیا تھا غوث اعظم کے والد کو. جیسے ہی وہ آئے ہیں سامنے، حاکم وقت نے طلب کیا غوث اعظم کے والد کو، سید موسیٰ کو، کہا تم نے شراب کے مٹکے کیوں توڑ دیے ہیں، تمہیں کس نے معمور کیا ہے؟ تو سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں، میں نگرانی کرنے والا ہوں. کہا تمہیں نگران کس نے بنایا ہے؟ تو قسم خدا کی جواب سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا. یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. غوث اعظم کے والد نے کہا جس کے حکم کی وجہ سے تو حکومت کر رہا ہے اسی نے مجھے ہے کر نگران بنا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی نے مجھے یہاں کا نگران بنایا ہے. کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے ہیں. اندازہ لگائیے یہ غوث اعظم کے والد کی شان ہے. اندازہ لگائیے. اور ان کا احساس اتنا زندہ تھا، تو ان کا ضمیر اتنا زندہ تھا. یاد رکھنا جب تک تمہارا ضمیر زندہ ہے نا، ضمیر جب تک تم زندہ ہو، اور جس دن تمہارا ضمیر مر جائے گا اس دن تم بھی مردہ ہو جاؤ گے، مردہ دل ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے میرے بھائیوں. اس لیے کہ یہ دل ہی ہے. اگر کوئی کسی کے چانٹ مار دیتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کے چانٹ غلط مارا ہے. یہ احساس ہے نا. یہ اگر کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کو گالی غلط دی ہے. احساس ہے. تو جب تک احساس ہے جب تک تمہارا معاملہ ٹھیک ہے. جب احساس مر جائے گا نا تو تم کسی کام کے نہیں رہو گے. یہی سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں جن کی شان یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سیب والا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. بہرحال البتہ مختصر اتنا سمجھ لیجئے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنے یعنی کہ ایک سیب کو جو ایک مباح چیز ہوتا ہے، مباح جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کو کھا لیا تھا. اس کی معافی کے لیے 12 سال باپ کی نگرانی کرنی پڑی ہے. اس کی معافی کے لیے جو ہے ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنا پڑا ہے جو آنکھوں سے اندھی تھی، جو کانوں سے تھی، جو زبان سے گونگی تھی، جو پیروں سے اپاہج تھی، جو ہاتھوں سے لنجی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ لگائیے ذرا. اب جو ہے پھر کمرے سے واپس نکل کے آئے. کہا تم نے مجھے کس کے کمرے میں بھیج دیا ہے؟ اس لڑکی کے والد نے کہا، عبداللہ سومعی نے کہا جاؤ تمہاری وہی بیوی ہے، وہی میری بیٹی ہے. کہا آنکھوں سے نابینا اس لیے ہے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، زبان سے گونگی اس لیے ہے آج تک اس نے کوئی گندا جملہ نہیں نکالا ہے، کانوں سے بہری اس لیے ہے آج تک اس نے کسی کی کوئی غیبت نہ سنی ہے، پیروں سے اپاہج اس لیے ہے کسی گناہ کی طرف قدم نہیں گیا ہے، ہاتھوں سے لنجی اس لیے ہے کوئی غلط چیز ہاتھوں سے نہیں پکڑی ہے. اندازہ لگاؤ کہ جس انسان میں اتنی بڑی شخصیت ہو، جو تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، جو تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، ماں ایسی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جو پیر سے لے کر سر سے لے کر پیر تک نیکیوں کا مجسمہ، اور باپ ایسا سید موسیٰ ابو صالح جو سر سے لے کر پیر تک جو ہے نیکیوں کا پتلا ہے، جن کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے. جب ایسے میاں بیوی کا ملن ہوتا ہے، جب اس عورت کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ وہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. جیلانی تھا. اندازہ لگائیے جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب بچے بھی نیک ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ نیک نہیں ہوں گے تو بچے کہاں سے نیک ہو جائیں گے. ایک شخص میرے پاس ہے، صحیح صاحب ایک تعویذ چاہیے. میں نے کہا تعویذ کا کیا کریں گے؟ کہ صحیح صاحب تعویذ دے دو، میرے بچے میرے ہاتھوں سے نکل گئے. میں نے کہا اچھا. میں نے کیا ہاتھوں سے نکل گئے؟ کہا حضرت نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ میری کوئی بات مانتے ہیں، ہر وقت پوری صحبت میں رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ادھر ادھر پوری گندی صحبت میں پڑ گئے. میں نے کہا آپ مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے ان سے پہلا سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا یہ سب پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں نماز. کیا کہا انہوں نے مجھ سے؟ پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں.
میں نے کہا آپ مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئے ہو، بتاؤ ذرا تعویذ جزوی فائدہ کرتا ہے، کلی طور پہ فائدہ نہیں کرتا تعویذ۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ تو تم مجھ سے تعویذ لینے کے لیے آئے، تعویذ کا میں منکر نہیں ہو، لیکن ذرا بتاؤ تم اپنے بچوں کو لیے آئے ہو، ذرا بتاؤ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے بچے کیسے نماز پڑھ لیں گے؟ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں چندوئی کے زندہ دل مسلمانوں، اگر باپ نیک ہوگا تو اپنے بیٹے سے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی نماز پڑھ لے، بیٹا خود بخود پیروں سے چل کے مسجد کی طرف آ جائے گا۔ باپ اگر نمازی ہوگا بیٹا خود بخود نمازی ہو جائے گا۔ باپ اگر روزے دار ہوگا بیٹا خود بخود رمضان کا 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لے گا۔ اور اگر ماں نمازی ہوگی بیٹی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی خود بخود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جائے گی۔ قسم خدا کی جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تب بچے نیک ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچے تمہارے کہنے کو کم سمجھتے ہیں، پریکٹیکل کو زیادہ سمجھتے ہیں، تمہارے عمل کو زیادہ دیکھتے ہیں، اس لیے عمل کرو، عمل کہنا کم کرو اور عمل کر کے دکھاؤ۔ جس دن عمل ہماری زندگی میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صرف عمل کر کے دکھا دو، تمہاری زبانوں میں اتنی تاثیر عطا کر دوں گا جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ اس کو ریجیکٹ نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لے گا۔ بے شک اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ نیک بنو، نیک۔ حضور غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، آپ محفل میں آئے ہو، محفل میں تو میں یہ بتا رہا تھا سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنی رکعت نفل نماز پڑھتے تھے؟ 1000۔ کتنی رکعت بولیں گے تو نہیں؟ جب نفل نماز پڑھنے کا یہ ان کا عالم تھا، اندازہ لگائیے تو اور وہ خفیہ عبادتیں اور کتنی کرتے ہوں گے، کتنی بڑی شان ہے ان کی یار، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ اللہ نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا، ہر چیز سے۔ اب آپ کو بتاؤں سیدنا غوث الاعظم، اور بیٹا صاحب تھوڑی اس کی ہلکے سے بڑھا دیجیے، بہت اچھا مائک بول رہا، واپس سے بولیے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مشکل ٹلی، مولا علی کے نام سے مشکل ٹل جاتی ہے۔ اب ذرا سنیے، بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، نہ چونکہ آپ کو کرامتیں نہیں سننا چاہیے، صرف کرامتیں سن کے جو ہے کرامتوں سے زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے، کرامتیں بے شک بیان کرنا چاہیے، معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ ہم سنی بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا بتاؤ ذرا، لیکن سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کا جلسہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور غوث اعظم نے، آپ کو معلوم ہے چندوئی کے میرے نوجوان، میرے بزرگوں میری طرف دیکھو، حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، 25 سال جنگلوں اور صحراؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو کی ہے، 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا یا عبد القادر جیلانی تم کو تمہاری ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ایک آواز آتی تھی پیچھے سے، اے بچوں راستہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر جا رہا ہے۔ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا، ایک آواز آتی تھی، اے بچوں جگہ خالی کر دو، یہاں پر اللہ کا ولی عبد القادر جیلانی بیٹھے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس غوث اعظم کو بچپن میں ہی پتا چل گیا تھا کہ میں ماں کے پیٹ سے ولی ہوں، پھر اس غوث اعظم کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 25 سال جنگلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھنا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے عالم رویت میں دیکھا، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے خانہ کعبہ کی غلاف کو تھام کے زارو قطار رو رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا معلوم ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مولا اگر میری نیکیاں قبول نہ ہوئی ہوں تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کے اٹھانا، مجھے نابینا بنا کے اٹھانا، تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری کے ساتھ وہ دعائیں مانگتا ہے کہ حتیم کعبہ میں جو اور لوگ ہیں وہ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس بندے کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ سعدی فرماتے
فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے دل میں آیا یار یہ اتنی عاجزی سے دعائیں مانگنے والا ہے کون؟ فرماتے ہیں جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں یہ دعائیں مانگنے والا کون ہے؟ فَإِذَا هُوَ الشیخ عبد القادر جیلانی، یہ دعائیں مانگنے والا کوئی عام مسلمان نہیں بلکہ ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث البرا کانفرنس سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے، پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جن کے گناہ پہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک تھپا بھی نہیں ہے، اسی غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو جو زارو قطار روتے ہیں، جو راتوں رات روتے ہیں، جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں، جو اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس غوث اعظم کے صرف ایک فرمان پر ہی عمل کر لو گے انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ جلسے میں آنے والوں، 11ویں پکانے والوں، چھٹی کھلانے والوں، قسم خدا کی آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میری صرف ایک بات پہ عمل کر لیا، یقین مانو اللہ بے نیاز ہے سارے عالموں سے، اسے اگر ایک ہی بات پسند آ گئی تو ہو سکتا ہے ہماری تمہاری اسی میں بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر، کرو عمل، آؤ مسجدوں کے قریب آؤ، اماموں کے قریب آؤ، قرآن کے قریب آؤ، ان چیزوں کے قریب آؤ گے نا زندگی میں یقین مانو خوشگواری آ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بتائیے ذرا جس کی زندگی میں بتاؤ اولیاء اللہ کی سیرت نہیں ہوگی اس کی زندگی میں سکون ہوگا؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی اس کی زندگی میں قاری فرقان صاحب سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں روزہ نہیں ہوگا اس کی قبر میں روشنی نہیں ہو سکتی ہے، جس کی زندگی میں قسم خدا کی عالموں کا احترام نہیں ہوگا اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے تو کتنا ہی بڑا بزنس مین بن جا، کتنا ہی بڑا مرسیڈیز اور اوڈی گاڑی پہ چڑھنے والا بن جا، کتنا ہی بڑا تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں چڑھنے والا بن جا، لیکن جب تک تیری زندگی میں سیرت رسول کا نمونہ نہیں آئے گا، جب تک تجھے سکون نہیں مل پائے گا، تیری روح جو ہے خوش نہیں رہ پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیوں چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، بدن میں طاقت نہیں ہے اور سکون کی نیند نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر چہرے پہ نور چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، بدن میں طاقت چاہتے ہو، اولاد کی فرما برداری چاہتے ہو، رات کو سکون کی نیند سونا چاہتے ہو، تو ہمیں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور اہل بیت اولیاء اللہ کی زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اللہ وہ سکون عطا فرمائے گا جو بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پر وہ سکون نہیں مل سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ وہ سکون تیری زندگی میں عطا فرما دے گا۔ بے شک حق بات ہے، حق بات چیزیں ہیں سمجھنے کی، چیزوں کو سمجھو اور قریب آؤ، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا مجمع میں کوئی محفل میں ایسا ہے جو نعرہ لگا دے؟ یا نعرہ لگانے کی ذمہ داری ہمارے بزرگ کی ہے؟ کوئی نہیں عاشق غوث الورا کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے، اس کو ایک پیاری سی دعا دوں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو اسی سال مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، زور سے بول دو آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا، بات تو بہت طول پکڑ جائے گی، خزانے میں کمی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آؤ ذرا ایک بہت پیاری حدیث سے پاک سناتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ حدیث پاک اتنی پیاری ہے آپ سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، ہمارے نبی مالک جنت، مالک رقاب امم، مختار دو عالم، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، احمد مجتبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا معلوم ہے؟ الجنت مشتاقۃ الی خمس، جنت قیامت کے دن 5 لوگوں کو تلاش کرے گی۔ اب بولو یار، بولنا پڑے گا، بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو تلاش کرے گی؟ 5 لوگوں کو۔ یہ صرف میں نے ایک حدیث سے پاک لے لی ہے، اب
اور اس پہ اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت وقت چاہیے. اب سنو ذرا توجہ سے. جنت قیامت کے دن 5 لوگوں کو تلاش کرے گی. میرے بھائی تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو ہمیں جنت مل جائے گی؟ 10 روپے مسجد میں دے دیے، اعلان کروایا امام صاحب سے جنت مل جائے گی؟ کہ ہم نے صرف نعرہ لگا دیا جنت مل جائے گی؟ قسم خدا کی جنت اگر سستی ہوتی کربلا کی تپتی ہوئی ریت گار پہ امام عالی مقام اپنی گردن نہیں کٹاتے. جنت اگر سستی ہوتی تو حضرت علی اکبر کو اپنی جوانی لٹانا نہیں پڑتی. جنت اگر اتنی سستی ہوتی تو قاسم بن حسن کو اپنا شباب لٹانا نہیں پڑتا، علی اصغر کو اپنے حلقوم پہ تیر کھانے نہیں پڑتے. پتا چلا جنت میں جانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے جنت ملے گی. یار وہی جنت ہے جس جنت کے بارے میں نبی نے فرمایا 5 وقت کی دعا میں مانگا کرو، وادخلنا الجنت دار السلام. یہ نبی نے فرمایا ہے. جنت کو لوگوں نے سستا بنا دیا ہے. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے معلوم ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی رضا ہے. وہ رضا جنت ہے. یعنی جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنت میں جس کی انٹری نہیں ہوئی، جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ ناکام ہو گیا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ حدیث کا فیصلہ ہے. اب آؤ ذرا، ہمیں تو جنت جانے کے لیے راتوں رات محنت کرنی پڑے گی، جلسے میں بھی آنا پڑے گا، مسجد میں بھی. جب تیرا دل نہیں مانے گا کہ لحاف کو اوڑھ لے، بہت گرمائی آ رہی ہے، بہت سردی ہے، تب تجھے جو ہے 2 کلو کا لحاف ہٹا کے اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے پیروں سے مسجد میں آنا پڑے گا. کڑکڑاتے جاڑے میں تجھے مسجد میں آنا پڑے گا. جب تیرا دل نہیں چاہے گا، بہت گرمی پڑ رہی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، گرمی کو تیاق دے، ظہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی. جب کہیں جا کے جنت ملے گی، عصر کی نماز پڑھنی پڑے گی. جب جنت ملے گی، مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی. جب جنت ملے گی. اب آؤ ذرا سنو، جنت جانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن نبی نے فرمایا 5 لوگ ایسے ہیں، 5 مینس، یعنی کہ 5 شخص ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن جنت خود تلاش کرے گی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سنیے ذرا، اب تھوڑے اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں. کتنے لوگوں کو؟ 5 لوگوں کو. فرسٹ سنو اور نا اس کو یاد کرو، یاد کرو اس کو، آگے بھی لوگوں کو بتانا. تالی القرآن، پہلا وہ شخص جس کو جنت خود ڈھونڈنے کی قیامت کے دن، وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو جنت خود تلاش کرے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے چندوئی کے زندہ دل مسلمانوں، یار کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا بھی ہے لیکن وہ ہفتوں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. اب تو لوگ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ہیں، موبائل کے اندر ڈوب گئے ہیں، سارا وقت موبائل کو دے دیا ہے. اور اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ بھی جمعے کے دن پہلے قرآن پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی، اب یہ بھی قرآن نہیں پڑھتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ امت جتنا قرآن سے دور ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی تباہ ہو جائے گی، اتنے ہی برباد ہو جائے گی. اور ہو گئی تباہ اور ہو گئی برباد. تم کیا سمجھتے ہو قرآن صرف پڑھنے پھونکنے والی کتاب ہے؟ نبی نے فرمایا تھا لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واحد ولام حرف واحد ومیم حرف واحد، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک الگ حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. جو بندہ مومن الف لام میم ایک بار کہہ لیتا ہے، اللہ تعالی اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن عظیم کی شان ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے. جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جو ہے اس کے لیے نور کا سائبان بنا دیتا ہے. اندازہ لگائیے کہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیتیں پڑھتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یہ قرآن عظیم کی شان ہے. بتانا چاہتا ہوں
قرآن عظیم کو روزانہ پڑھو، اگرچہ 2 آیتیں پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو، تمہیں پتا چلے گا رب نے تمہارے لیے کیا سندیشہ دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ جب سمجھ کے پڑھو گے یا ان علماء کی بارگاہ میں آ کے سمجھو گے، پہلے تمہارے سینے میں علم آئے گا، پھر عمل آئے گا۔ جب علم اور عمل کا سنگم ملے گا تب زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ اور زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، اندازہ لگائیے، پہلا وہ شخص جس کو جنت تلاش کرے گی کون ہے؟ زور سے بولتے ہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ؟ اگر بتاؤ انشاءاللہ بولو۔ ارے قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کسی بھی عمر میں آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ تھوڑا اور بھی بولنے کا میرا من تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ سیکنڈ، دوسرا شخص سنیے کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمُطْعِمُ الْجِيعَانِ، دوسرا وہ شخص جس کو جنت خود تلاش کرے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ سبحان اللہ، پیچھے والے بول رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، پیچھے والے اندھیرے کا فائدہ زیادہ اٹھاتے ہیں، بولتے نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نظر نہ کہ سید صاحب تو بس اگلوں سے بلوا رہے ہیں، بس ان سے ہمارا کام چل رہا۔ اگر اللہ کے بندو تم بھی بول دو گے تو تمہارا بیٹھنا بھی جو ہے ناکارہ نہیں جائے گا، کچھ نہ کچھ تو اپنی جھولی میں بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مطعم الجیعان، دوسرا وہ جس کو جنت خود تلاش کرے گی، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ آپ کو معلوم ہے غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ فرماتے میں نے بہت عبادت کی، میں نے بہت ریاضت کی، سب سے زیادہ مجھے موج کس چیز میں آئی، سب سے زیادہ مجھے مزہ کس چیز میں آیا؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ عارف حقانی کا فرمان ہے، یہ سالک رحمانی کا فرمان ہے، یہ قطب ربانی کا ارشاد ہے، یہ جو ہے غوث اعظم کا فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت عبادت کی، میں نے بہت ریاضت کی، لیکن سب سے زیادہ مجھے مزہ جس چیز میں آیا اور سب سے زیادہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جس چیز میں حاصل کی، غوث پاک فرماتے ہیں وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں جتنا مزہ مجھے آیا ہے اتنا مزہ مجھے کسی چیز میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم نے فرمایا ہے۔ کھانا کھلایا کرو میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا جو دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے، اور جو دوسروں کو پانی پلاتا ہے اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو چیز ہمیں لینی چاہیے تھی وہ جو ہے دوسروں نے لے لی۔ گرمی جب آتی ہے، گرمی ہے تو پنجابی لوگ جو ہوتے ہیں نا، پنجابی روڈ پہ پانی پلاتے ہیں، دیکھا نہیں ہے تم نے؟ روڈ پہ پانی پلاتے ہیں جگہ جگہ، بعض جگہ مسلمان بھی پلاتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن پنجابی پانی پلاتے ہیں۔ قسم خدا کی جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ وہ پانی پلاتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، تم نے اگر ایک پیاسے کو تم نے پانی پلا دیا، قسم خدا کی سمجھ لو تم نے اسلام کو بچا دیا، تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، تم نے اسلام کو بچا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پوچھیں گے یہ سب کیسے اسلام کو بچا دیا؟ تھوڑی وضاحت مطلوب ہے۔ وضاحت یہ ہے، جب بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو، جب پیاسے کو پانی پلاتے ہو، یہ ادھر کھانا کھانے والا شکم سیر ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کھانا کھلاتا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ کھلاؤ کھانا، پلاؤ پانی لوگوں کو۔ کب کھانا کھلاؤ گے، کب پانی پلاؤ گے؟ تو تطعموا الطعام وتقرؤوا السلام، محبت چاہتے ہو آپس میں کھانا کھلایا کرو، تحفے دیا کرو، گفٹس پیش کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، دوسرا کھانا کھلانے والا، تیسرا کون سا شخص ہے؟ ذرا سنیے، توجہ کرو۔ جس کو رب تعالیٰ کی جنت خود تلاش کرے گے۔ میرے نبی نے فرمایا مکسل عریان، جو ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے اس کو جنت تلاش کرے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہو صحیح سب آج کے دور میں سب مالدار ہیں، سب اچھا کھا رہے ہیں، سب اچھا پہن رہے ہیں، آپ کو بتا دوں میں قسم خدا کہ اپنے محلے میں تلاش کر لینا، سوسائٹی میں تلاش کر لینا، معاشرے میں دیکھ لینا، آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2-3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، اگر ابھی مزدوری ملنا بند ہو جائے تو قسم خدا کہ 8 دن کا کھانا میسر نہیں ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو سب مالدار ہے؟ جا کر کے دیکھا کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے تو کیا سمجھو وہ بھی اچھی زندگی گزار رہا ہے؟
اس کی خودداری اسے روک رہی ہے، اس کا نفس اسے روک رہا ہے. اس کا خودداری تو نفس تو کہتا ہے کہ ہاتھ آگے پھیلا دے، لیکن خودداری کہتی ہے کہ خود کما کر کے کھاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. تو میرے بھائیو، محلے میں تلاش کیا کرو، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو چپکے سے جا کے اس کو کپڑے دے دیا کرو، یہ ہدیہ دے دیا کرو، کھانا بھی کھلاؤ. ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. جیسے جلسہ کیا ہے آپ نے، ہمیں بلایا ہے، تو یہ باتیں جو بتا رہا ہوں یہ چیزیں سی باتیں سنیں گے، ان باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اب آگے بڑھیے. چوتھا کون سا شخص ہے؟ وحافظ اللسان. چوتھا وہ شخص جس کو جنت تلاش کرے گی. ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے. حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے. اس چیز کی؟ زبان کو کنٹرول میں کرے گا، اس کو رب تعالیٰ کی جنت تلاش کرے گی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سامنے والا بندہ یا بھائی، اگر بڑا بھائی کے ناطے، بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، اگر وہ چھوٹے بھائی کو غلطی پہ ڈانٹ بھی دیتا ہے نا، تو سمجھ لو تمہاری بھلائی کے لیے ڈانٹ رہا ہے، تو اس کو پلٹ کر جواب مت دینا، زبان کی حفاظت کرنا. والدین اگر ڈانٹ دیتے ہیں نا، کتنے بچے تو ایسے ہیں جو ماں باپ کے ڈانٹنے سے باہر زندگیاں گزار رہے ہیں، زندگی کڑواہٹ زندگی میں آ گئی. قسم خدا کی، حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرو. آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں انسان کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے صاحب، وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، وہ تو روزے بھی نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس تو بڑے مال کی فراوانی ہے، وہ تو صاحب جو ہے برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے، اور کوئی جو ہے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ہے، اس نے حج بھی نہیں کیا، اس نے عمرہ بھی نہیں کیا، تو اس کو تو اللہ بڑا عطائیں پہ عطائیں ہو رہی ہیں، عطائیں پہ عطائیں ہو رہی ہیں. قسم خدا کی، دنیا داروں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مومن کامل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، وہ سچا مسلمان ہے، بلکہ ہمیں فیصلہ جو ہے شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرنا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کرنا پڑے گا. وہ تعلیمات کیا ہے؟ قسم خدا کی ذرا سنیے میرے بھائی، بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھنے والا جو ہے ضرور نہیں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، بلکہ سچا مسلمان کون ہے، مومن کامل کون ہے؟ نبی نے فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. سچا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جاتے ہیں، وہ سچا مسلمان ہے. سچا مسلمان کون ہے؟ من فی قلبہ رحم، جس کے دل میں جتنے زیادہ رحم ہوتا ہے وہ اتنے ہی بڑا زیادہ مومن کامل ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زبان کی حفاظت کر، زبان کو کنٹرول میں کر، اس سے گالی گلوچ مت کر. نبی نے فرمایا تھا، المؤمن حین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، جس سے ملاقات کرنا آسان ہوتا ہے، جس کو سلام دعا کرنا آسان ہوتا ہے. نبی نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا ہے، گالی بکنے والا نہیں ہوتا ہے. ذرا سنو، یہ زبان کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ جتنا اس کو میٹھا کر لوگے نا، اتنے لوگ تمہارے قریب آ جائیں گے، جتنا کڑوا کر لوگے لوگ تمہارے دور چلے جائیں گے. اس امت کے سب سے بڑے فقیہ جو حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، معاذ بن جبل، جب حضور نے ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کچھ وصیت فرما دیں. میرے نبی نے فرمایا تھا، زبان نکال کے پکڑ کے فرمایا، معاذ بن جبل زبان کی حفاظت کرنا، اس سے کسی کا غلط فیصلہ مت کرنا، کسی کو غلط مت کہنا. معاذ بن جبل کو بچے کی طرح سمجھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کتنے لوگ آج ایسے ہیں اسی زبان کی وجہ سے میرے بھائیو، یقین مانیے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، کتنے سال ہو گئے گھروں کے اندر دیواریں بن جاتی ہیں اسی زبان کی وجہ سے. انسان کی زندگی میں مٹھاس نہیں بلکہ تلخ پن آ چکا ہے، یعنی کہ ترش روئی آ چکی ہے.